يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ماسٹر تھوڑا ہے تیز کرنا. محرم الحرام دا مہینہ جاری اور ساری. اس مہینے محرم الحرام دے اندر تمام مساجد دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم دا شان مقام ذکر خیر محرم الحرام دے اندر جاری اور ساری. جس طرح گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے اندروں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہویا ہے اور انہاں دی شہادت دے کچھ پہلو نو اجاگر کیتا گیا ہے. تو اسی مناسبت دے نال میں قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے، چند گزارشات اہل بیت دے ایک عظیم چشم و چراغ دے بارے کچھ گزارشات بیان کرن دا ارادہ لے کے کھڑا. جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ادب احترام ہر مسلمان تے فرض ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا بھی ادب احترام ہر مسلمان دے اوپر فرض ہے. بلکہ اہل بیت نو تے دورہ اعزاز حاصل ہے، وہ صحابہ بھی نے پھر اہل بیت بھی نے. مگر موجودہ ساڈے معاشرے دے اندر ہر مسلک ہر گروہ نے ہر شخصیت نو منن دا جو معیار ہے وہ اپنا معیار بنا لیا ہے. اگر کسی شخصیت دا ذکر اس دے فرقے دے مطابق گروہ دے مطابق کیتا جائے پھر وہ منن واسطے تیار ہے، انہاں دی طرفوں تائید دا اعلان آئے گا. اگر انہاں دے معیار اور مزاج تو ہٹ کے گفتگو کیتی جائے کسی بھی شخصیت دے بارے، وہ اہل بیت یا کسی ایک صحابی دے بارے، تو پھر جواب دے اندر سانو سنن واسطے ملے گا کہ گستاخ نے ان شخصیات دے. مثال دے طور تے مشرکین مکہ جڑے سن نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو الزام دے اندر کہندے سن کہ تساں ابراہیمی نہیں، ابراہیم دے دین دے منکر ہو، نعوذ باللہ. جڑے مشرکین مکہ سی اپنے آپ نو ابراہیمی کہندے سن، اور ادھروں ابراہیمی بھی اپنے آپ نو کہندے سن. حالانکہ ابراہیم دی سیرت پورے قرآن اندر جتھے بھی پڑھو گے تانوں شرک دی ممانعت نظر آئے گی. انہاں نے تے ابراہیم دا بت بنا کے بیت اللہ دے اندر کھڑا کیتا سی اور دعویٰ کردے سی ابراہیمیاں، اور نبی پاک نو الزام دیندے سن کہ تساں ابراہیمی نہیں بلکہ ابراہیم دے تساں مخالف ہو.
آپ نو ابراہیم دا مخالف کیوں یہ تانا دیتا گیا, کیوں بیان کیتا گیا؟ اس واسطے کیونکہ نبی پاک نے مشرکین مکہ دے مزاج دے مطابق ابراہیم نو منیا نہیں, بلکہ انج منیا جویں اللہ پاک نے قرآن اندر بیان کیتا ہے, رسول پاک نے بیان کیتا ہے, قرآن دے مطابق منیا تے نبی پاک نو بھی الزام دیتا گیا. اوہی ریش اوہی انداز چلدا چلدا آج تیرے میرے معاشرے اندر. اگر تے کسی شخصیت نو اس گروہ فرقے دے سوچ اور انہاں دے مزاج معیار دے مطابق منیے پھر اساں محب ہاں, اگر اساں قرآن حدیث دے مطابق منیے پھر کہن گے شخصیت دے گستاخ نے. تو آج بھی وہی ریش وہی انداز دے مطابق جویں مشرکین مکہ کہندے سن وہی تانا دیتا جاندا ہے. مثال دے طور تے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت میں قرآن پاک پڑھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پڑھا, صحیح احادیث اندروں بیان کرا. ایک گھنٹے دے اوپر میں مشتمل اپنی گزارشات نو سیدنا علی دی شان دے دائیں بائیں رکھاں, قرآن پڑھدا جاواں. بڑا مقام سی, بڑی عظمت سی. مقابلے دے اندر پوچھیا جائے ایک گھنٹہ قرآن اور احادیث بیان کرن تو بعد کیا اساں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ماندے ہیں یا نہیں؟ جواب آئے گا نہیں ماندے. کیوں؟ اس واسطے کہ سانو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لوگاں نو منوان واسطے سانو اپنے ممبر و محراب اندر کھڑے ہو کے کہنا پائے گا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نے. کہنے کہ بالکل مانتے ہو تسی, سیدنا علی نو اسی مشکل کشا کہیے, اسی کوئی قرآن نہ پڑھیے, پاویں میرے چہرے تے داڑھی بھی نہ ہوئے, سر تے ٹوپی بھی نہ ہوئے, ہاتھ اندر متیر ہوئے تے گال اندر میں جڑا نا من کے پائے ہوں, میں پاویں ہفتہ نہ نہواں, انہاں کہہ دواں سیدنا علی مولا علی مشکل کشا نے, فوری کہن گے بھئی من گئے ہو, تسی ماندے ہو. یا پھر دوسرا انداز ہے کہ میں جڑا ہے نا 9-10 محرم نو تھوڑا جہا جلوس اندر داخل ہو کے 2-4 تھپڑ چھپڑ مار لاں, فوری کہن کے من گیا. میں کہ مینوں نہ قرآن چو دلیل دین دی ضرورت ہے نہ نبی پاک دا فرمان. کیوں؟ کیونکہ انہاں دا مزاج اور معیار انہاں نے منن دا یہ بنایا ہے کہ اگر سیدنا علی نو مشکل کشا کہیے یا سیدنا حسن و حسین محرم الحرام دے اندر مولا علی دا نعرہ لا لئیے یا تھوڑا جہا ماتمی جلوس دے اندر داخل ہو جائیے پھر کہن گے من گئے نے. کیوں کیا ہے نا من گئے نے؟ اس واسطے کیونکہ انہاں دے معیار دے مطابق. جاندے ہو نا ماشاءاللہ جلوساں چ اللہ برکت دے, جایا کرو. ہاں یہی کام رہ گیا سانو, جایا کرو, رج کے جایا کرو. وہ ایک بندہ پوچھتا ہے جی تسی جڑا ہے نا ماتم تو کیوں روک دے ہو؟ میں تو نہیں روکدا. کہندا جی تسی روکیا ہے. میں دس سوشل میڈیا تے میں کہا کتنے میرا کوئی بیان سنیا ہے بھئی تو ماتم تو؟ اچھا تسی ایمانداری نہ دسیا میں تانوں روکیا جے ماتم تو اتنے کوئی ایسی روایت پڑھی ہوئے؟ کہندا جی نہیں تسی نہیں, تواڈے علماء. میں کہا اگر تے میرے تک گل کریں تو مینوں دس بھی ماتم. میں کہا میں ماتم تو نہیں روکدا بلکہ میں تے لوگاں نوں اویئرنیس دینا زیادہ کرو. ہے توجہ کرے جے میری گل وال. میں کہا میں تے اس حق دے اندر تساں زیادہ کرو, بلکہ میں آگے قدم چکا. میں کہا اس حق دے اندر ہاں میں بھی تواڈے نال شامل ہونا چاہنا. کہندا جی واقعی تسی اور ساڈے ماتم چ؟ میں بالکل. میں اس واسطے شامل ہونا چاہنا کہ میں تھوڑی تھوڑا جہا مدد کراں گا. کوشش کرو تساں ماتم جس وقت کرو کوئی 2-4 گھنٹے لاؤن تو بعد جدوں تواڈے ہاتھ تھک جان تے سانوں سد لیا جے, اساں 2-4 ساتھی لے کے آواں گے, سینے تواڈے ہون گے تے ہاتھ ساڈے ہون گے, سانوں کوئی تکلیف نہیں. سانوں تے خوشی ہوندی ہے, رج کے کرو, رج کے کرو, سانوں تے خوشی ہوندی ہے. اللہ دی قسم اسی تانوں نہیں روک دے, نہ ہی ساڈے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اسی تانوں روکیے, بلکہ بالکل ٹھیک ہے تسی رج کے کریا کرو. تھپڑ مار دے ہو چھتر ماریا کرو, چھتر مار دے ہو تساں چھریاں ماریا کرو. اس تو اگے پھر دوسرا اگر چلاونا چاہتے چلا کے مارو, سانوں کوئی اعتراض نہیں. اسی تو خوش ہونے ہیں جنہ سینیاں دے اندر ابو بکر دا بغض ہوئے حق کے اتھے لپڑ پین. اسی تو کہنے ہیں جنہ سینیاں اندر امی عائشہ دا بغض ہوئے, بغض صحابہ والا سینہ ہوئے تو وہ سینے تے تھپڑ نہ پہ. اسی حق چاہ بالکل ٹھیک ہے تسی رج کے کریا کرو, اسی تانوں منع نہیں کردے. بالکل اسی منع کردے ہو, منع اسی نہیں منع کردے بالکل, بلکہ اسی تے نال ساتھ دین لی تیار ہاں. سانوں دسیا کرو
ہاتھ ساڈے سینے تواڈے انشاءاللہ ذرا تاریخی ہویا کرے گا ماتم، تاریخی اے جڑا لوکل موکل انج دا نہیں، تاریخی ماتم ہوئے گا تے رج کے کرو، اسی تانوں نہیں روک دے۔ اس واسطے جس دے مزاج دے مطابق منو پھر تیار ہے بھی اے جڑے نے اہل بیت دے جڑا اینا محب نے، سیدنا علی سیدنا حسن و حسین نو منن والے نے، اگر مزاج تو تھوڑا جہا ہٹ جائیے پھر کہن گے نہیں اے نہیں مانتے اہل بیت نو بلکہ اہل بیت دے منکر نے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین، اسلام، شریعت، اللہ پاک دا قرآن، وحی الہی تانوں اور مینوں کی درس دے رہے ہیں۔ بڑی توجہ دے نال اے جانا آنا بچیاں کے گزارش ہے بالکل بند کرو۔ اگر اے سی تھلے بہ کے بھی جڑا سکون نہیں ہونا پھر کتھے ہونا سکون؟ اس واسطے جانا آنا بند کرو، بہ جو توجہ دے نال، تسلی دے نال۔ ہر قسم دے پروپوگنڈے دا شکار ہوئے بغیر ہر شخصیت دا مقام تے عظمت اللہ نے اپنے قرآن اور نبی پاک نے اپنی احادیث فرامین اندر بیان کر چھڑے ہے۔ جدوں قرآن اور احادیث ہر شخصیت نو بیان کر چکے ہے، پھر او بیان کریے، انج منیے، انج انداز بنائیے، انج عقیدہ بنائیے جس طرح قرآن آندا ہے۔ تو قرآن پاک دے اندر صحابہ اکرام، تمام تر اولیاء اکرام، تمام تر اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج، آپ دی اولاد، آپ دی آل دا ذکر قرآن اور حدیث اندر موجود ہے۔ جدو موجود ہے تو اس شان تو ہٹ کے اگر اساں کوئی شان دا معیار اپنا بناواں گے تو وہ گمراہی دی طرف جاواں گے۔ اس واسطے اگر گمراہی تو بچنا چاہتے ہو، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا ہویا دین، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث کے مطابق ہر شخصیت دا جو مقام قرآن بیان کرتا ہے اس نو پڑھیے، اس نو جانیے اور اس دے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لیجئے۔ میں سمجھنا، توجہ کرنا جملے دے اوپر توجہ کرنا، بار بار میں عرض کراں گا بڑی توجہ کرنا۔ میں سمجھنا وا جدو سیدنا ابو بکر، عمر، سیدنا عثمان دا ذکر کیتا جائے، میں سمجھنا اگر انہاں دی شان عظمت بیان کرن تو بعد اگر کوئی بندہ سیدنا علی المرتضیٰ دی عظمت شان بیان نہ کرے، میں خود سمجھنا وا یہ ہے ناسبیت۔ ناسبیت کنوں آندے نے کہ جڑا ابو بکر، عمر، عثمان دی عظمت بیان کرے، منے اور سیدنا علی المرتضیٰ نو پسے پشت ڈال دے، نہیں بلکہ اللہ دے بندو اے نا انصافی بہت بڑی نا انصافی ہے۔ جتے باقی شیخین دا ذکر کرنے ہیں اوتے سیدنا علی المرتضیٰ، سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرنا بھی قرآن، حدیث اور ساڑھے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ صحابہ اکرام دے اندر کچھ شخصیات ایسیاں نے جنہ دا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبی اور خونی تعلق ہے، اور انہاں دے اندر سر فرست سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ صحابی تے ہے نہیں ہے وے، لیکن آپ دے نال نسبی تعلق ہے، آپ دے نال خونی تعلق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت دے لحاظ دے نال اگر دیکھیا جائے سیدنا علی دا مقام چوتھے نمبر تے وے، اور انہاں صحابہ دی لڑی اندر اگر دیکھیا جائے تو چوتھا مقام، شان، مرتبہ چوتھے نمبر دے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ لیکن نسبی اور انفرادی شان سیدنا علی المرتضیٰ دا بہت زیادہ ہے۔ بلکہ میں اتھے ایک قول بیان کرنا چاہنا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ دے اندر لکھ دے نے، فضائل صحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل لکھ دے ہوئے فرما لگے کہ جتنا انفرادی مقام، مرتبہ، شان سیدنا علی المرتضیٰ دا میں پڑھ چکے ہیں، میں دیکھ چکے ہیں، منو نبی پاک دے کسے صحابی دا اتنا مقام نظر نہیں آیا جتنا کلے سیدنا علی المرتضیٰ دا انفرادی مقام، شان، نسبی مقام، عظمت اور شان۔ تو آئیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تھوڑا جا تعارف اور انہاں دا مقام اور انہاں دی عظمت میں قرآن و حدیث دی روشنی اندر تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کرنا۔ سب تو پہلے تعارف جانیے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، یہ سیدنا علی المرتضیٰ دی کنیت ہے، اور لقب
حیدر ہے، حیدر دے نام تو سیدنا علی المرتضیٰ دی پہچان اور نام جانیا جاندہ سی، اور نام حضرت سیدنا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے تایا، سگے مشہور کی ہے ویسے جڑا بھرا وڈا ہوئے تے میری اولاد اس وڈے میرے بھرا نو کی کہے گی تے چھوٹے نو کی کہے گی، لیکن ایک عرف دے اندر جملہ مشہور ہو گیا خطباء دی زبان تے کہ او چاچا، حالانکہ سب تو چھوٹے کون سن؟ نبی پاک دے باپ عبداللہ چھوٹے سن، باقی سارے بھرا وڈے سن، تے عبد المطلب ابو طالب علی بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد او سن بڑے، یعنی سکے تایا دے بیٹے۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے تایا جی دے کولوں کفالت دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لیا، یعنی نبی دی کفالت اندر رہے، آپ دے زیر سایہ سیدنا علی المرتضیٰ نے پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سین اور ویڑے اور حجرے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جوانیاں پہ پارے نے، لڑک پن گزریا، جوانی آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر کفالت اور زیر سایہ۔ اور جامع ترمذی دی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے کون نے ہے؟ مسیح دسی پھر یاد رہے گا۔ سب تو پہلے کچھ کیٹاگریاں نے، ایک کے بڑے، ایک کے بچے، ایک کے عورتاں، ایک کے غلام، اے چار کیٹاگریاں نے۔ بڑیاں دے اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچیاں اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلامہ دے اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ، اور غلامہ دے اندر دوسرے نمبر تے، بعض نے پہلے نمبر تے بھی کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتاں دے اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والیاں اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اس لحاظ دے نال بھی بڑی ہے کہ سب تو پہلے بچیاں دے اندروں اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی شان عظمت دے کچھ پہلو بیان کرن تو پہلے ایک روایت سیدنا علی المرتضیٰ دا قول مبارک سنو، اے ادوں تک میں بیان نہیں کر سکتا، اپنی گفتگو نو تہانوں سمجھا نہیں سکتا جدوں تک اے سیدنا علی المرتضیٰ دا قول تہانوں یاد نہ کرا لواں۔ اے قول بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ اندر ذکر کیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میری وجہ دے نال، سیدنا علی فرما رہے نے، میری وجہ دے نال دو گروہ جہنم اندر جان گے، انہاں اندروں سب تو پہلا گروہ جڑا میری محبت دے اندر جہنم اندر جائے گا، اور دوسرا گروہ میری مخالفت اور میرے بغض اور دشمنی اندر جہنم اندر جائے گا۔ اے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی معنی ہے محبت کر کے پھر بھی جہنم؟ فرمایا کہ محبت کرنگے لیکن محبت دے اندر غلب کر لین گے، یعنی کہ سیدنا علی المرتضیٰ دا او مقام نہیں ہوئے گا جڑا بنا دیتا جائے گا، جدوں غلب کیتا جائے گا اور صحابہ نہ دشمنی کیتی جائے گی، اسی نو دھیان دے رہا نا رافضیت، اسی نو رافضیت، جدوں سیدنا علی المرتضیٰ دی دشمنی کیتی جائے گی اور دوسرے صحابہ دا احترام کیتا جائے گا، اینو آندے نے ناسبیت۔ الحمدللہ نہ تے اسی رافضیاں تے نہ اسی ناسبیاں، بلکہ اساں درمیان دے اندر کھڑے ہاں، نہ سیدنا علی المرتضیٰ دی شان نو بڑھانے ہاں تے نہ کم کرنے ہاں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے، دو گروہ میری وجہ تو جہنم اندر جان گے، ایک گروہ میری محبت دے اندر اتنا بڑھ جائے گا، اللہ دی صفات چوک کے سیدنا علی المرتضیٰ نو دے دیتیاں گئیاں نے، آج تیرے میرے معاشرے اندر
اللہ مشکل کشا ہے، لیکن نعرہ لایا جا رہا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں، جڑا مقام سیدنا علی دا ہے او دتا جائے۔ سیدنا علی نے فرمایا میری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر، ایک گروہ جڑا محبت دے اندر غلب کر جائے گا، اور دوسرا گروہ جڑا میری شان نو کم کر جائے گا، دشمنی کرے گا بغض دے اندر۔ فرمایا یہ دونوں گروہ مینوں دسو جس دی شان نو بڑھانا بھی گمراہی جہنم ہے اور کم کرنا بھی جہنم اور گمراہی ہے، مینوں دسو او دی شان نو بیان کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور بڑے محتاط الفاظ دے اندر قرآن اور احادیث نو سامنے رکھ دیا ہویا میں تواڈے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو یا تین دعاواں تواڈے سامنے رکھنا، بڑی توجہ کرنا۔ نبی پاک نے بڑے بڑے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں نے، تے انہاں اندروں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ سب تو پہلیاں دو دعاواں سنیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے مٹھیاں تے پیاریاں دعاواں، اور سیدنا علی المرتضیٰ دا مقام تے عظمت اور شان کی ہے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے کہہ دیو صلی اللہ، آواز تھوڑی جی ودا دے والیوم تھوڑا یا تیز کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھیے اللہ پاک دا قرآن اور بیان کیجئے سیدنا علی المرتضیٰ دا مقام تے عظمت کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر پرورش پان والے، نبی دے سین دے اندر کھیلن والے، میرے پیغمبر دے حجرے دے اندر سانساں لین والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون علی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنہاں نو اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ دا رشتہ دے چھوڑے آئے۔ کون ہے سیدنا علی المرتضیٰ؟ میرے پیغمبر ایک دن اچانک گھر دے اندر آئے، آپ نے حسن تے حسین نو بلا لیا، آپ نے بی بی فاطمہ نو بلا لیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ نو بلا کے اس طرح چادر دے ہیڑ سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ اپنے سمیت انہاں سارے نو چادر دے ہیڑ دے نیچے لے کے قرآن پاک پڑھ دیا ہویا کی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میرے اہل بیت نو رجس تو پاک کرن دا تساں ارادہ کر لے آئے۔ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، یہ بھی میرے اہل بیت نے۔ یہ تو مشہور ہویا ہے پنج تن پاک، یہ تو مشہور ہے نا پانچ تن پاک، جیدہ پانچ تن پاک نال پیار نہیں، او دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں۔ میں کیا میں بھی مننا وا جیدہ پانچ تن پاک دے نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ میں تھوڑی جی ہور اضافہ کر لے، او جیدہ پانچ تن پاک نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جڑا من دا نہیں چوں یارانو او بھی جنت دا حقدار، او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ تے او شخصیت صدقے قربان جاوا، میرے پیغمبر نے ایک دن اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھا کے بے حضرت علی المرتضیٰ دے حق دے اندر دعا شروع کر دیتیاں، اللہم عینہ وعین بہ ورحمہ ورحم بہ۔ اے اللہ میرے علی دی مدد فرما اور میرے علی دے ذریعے لوگاں دی مدد فرما، میرے علی تے رحم فرما اور میرے علی دے ذریعے لوگاں
تے رحم فرما۔ اللہ پاک نے انہاں دعاواں نو قبول کیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دیاں اللہ پاک نے پھر کیویں مدداں کیتیاں نے، یہ دعاواں کیویں پوریاں ہوئیاں میرے پاک پیغمبر دیاں میرے علی دے متعلق۔ پڑھیے بخاری اور مسلم، جدوں غزوہ خیبر دا موقع آیا ہے، اے یہودیاں دا کچھ علاقہ ہے کہ مدینے اندروں جڑے یہودی کر دیتے گئے نے، یہ سارے دے سارے خیبر دی زمین دے اوپر جا کے آباد ہو گئے نے، اور یہ سارے دے سارے یہودی آئے دن اہل مدینہ صحابہ اکرام نو تکلیفاں پہنچاندے تے دکھ پہنچاندے۔ میرے پیغمبر نے 1400 تقریباً 14 یا 1600 صحابہ نو لے کے غزوہ خیبر واسطے چلے گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر کئی دنوں تک لڑتے رہے، صحابہ اکرام کئی دنوں تک لڑتے رہے تاکہ خیبر دے اوپر غلبہ حاصل کر لیا جائے، کئی ایک قلعے فتح کر لینے، لیکن خیبر دا سب تو مین قلعہ جڑا ہے، مین دروازہ جڑا ہے، اے مرحب یہودی دے قبضے دے اندر ہے، یہ فتح نہیں ہو رہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، رات دا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کل میں ایسے بندے نو اے جھنڈا دیواں گا، اے اسلامی جھنڈا ہے، ایسے بندے دے ہاتھ اندر پکڑاواں گا جدے نال اللہ محبت کردا ہے، جدے نال اس دا رسول محبت کردا ہے، اور اس بندے دی خوبی اے وے اللہ پاک او دے ہاتھ فتح عنایت کر دے گا۔ آپ نے رات فرما دیتا، وہ قلعہ فتح نہیں سی ہو رہا ہے، رات فرما کے ایک خطبہ اس واسطے آپ نے دیتا تاکہ صحابہ دا جذبہ جہاد زیادہ بڑھ جائے، یعنی ذوق شوق دے نال آگے بڑھن۔ نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرما چھوڑے آئے، دن چڑھے آئے، صحابہ اکرام نبی پاک دے ارد گرد کٹھے ہو گئے۔ بعض روایات دے اندر اے بھی الفاظ نے سیدنا ابو بکر تے عمر اس طرح پباں دے پار اچھی اچھی اڈیاں چوکے تے کھڑے ہو رہے نے تاکہ نبی پاک دی نظر ساڑھے تے پہ جائے، اے جھنڈا ساڑھے ہاتھ اندر آ جائے۔ سارے صحابہ دے دل اندر اے تمنا ہے اے جھنڈا سانو مل جائے، کیونکہ اے تے سند ایسی سند مقام ایسا مقام ہے کہ اس تو بڑا مقام ہی کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام فرماندے نے او خیبر والی او رات جدو نبی پاک نے فرما چھوڑے آئے، جھنڈا میں او دے ہاتھ اندر دیواں گا جدے نال اللہ محبت او دا رسول محبت کردا ہے، اور او دے ہاتھ تے اللہ پاک فتح عطا کر دے گا۔ ساری رات کروٹاں لے لے کے بے چینی اندر گزاری ہے، اور رات کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جدے ہاتھ اندر نبی پاک کو علم تے جھنڈا پکڑان گے۔ دن چڑھے ہے، میرے پیغمبر 4 چفیرے نظراں دوڑا رہے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آئین علی ابن طالب، اے میرے صحابہ میرا علی کتے وے؟ محبوب جی تواڈا علی تے او فلانی جگہ تے بیٹھا ہے، انہاں دے اک دے اندر بیماری دی وجہ تو تکلیف ہو گئی ہے، اکاں خراب نے۔ واہ اللہ میں تواڈیاں قدرتاں تو قربان جاواں، اتنے صحابہ اکرام موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلایا جائے میرے علی نو بلایا گیا، فرمایا علی کی وجہ ہے محبوب جی اکاں دے اندر شدید درد، اکاں خراب ہو چکیاں نے۔ میرے نبی پاک نے اکھاں نو قریب کیتا ہے، اپنا لعاب کڈے ہے، اکھاں دے اندر پا چھوڑے ہے۔ سیدنا علی فرماندے نے بس لعاب اکھاں تے پین تے لگن دی دیر ہے، اس تو بعد زندگی دے اندر کدی اکھاں دے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں آئی۔ اس تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا جدیاں اکھاں خراب ہو جان وہ مشکل کشا ہو سکدا، حاجت روا ہو سکدا، رب دا بڑا پیارا ولی تے ہو سکدا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیو مشکل کشا ہو سکدا نہیں۔ سیدنا علی دیاں اکھاں اندر لعاب پایا ہے،
اور میرے پیغمبر نے چنڈا کڑیا تے علی دے ہاتھ اندر پکڑا چھوڑیا ہے او جا علی تو تے او علی ہے جدے نال اللہ محبت کر دینے اے علی جا تو تے او علی ہے جدے نال اللہ دا رسول محبت کر دائے اے چنڈا لے کے نکلے نے اے خیبر دا جڑا سب تو مضبوط دروازہ ہے اے دروازہ توڑیا گیا اندر کلے دے داخل ہوئے تے مرحب جڑا سب تو بڑا یہودی ہے بڑا متکبر ہے اے بول کے کہنے لگا ہے بچے نے میرے نال لڑائی کرنی ہے میرے نال جنگ تے جہاد کرنا ہے مرحب کہنے لگا سب تو دلیر اس قوم دا میں واں میرا نام بہادر تے شیر ہے واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں اے جنڈا پکڑن تو بعد اے سند ملن تو بعد میرے علی نے فرمایا او مرحب بس چپ کر جا جدوں میں پیدا ہویا سا میری ماں نے ادو ہی میرا نام حیدر رکھ چھڑیا سیگا میں تے جمدائی حیدرہ میری ماں نے حیدر کہہ کے پکارنا میں تے رب دا شیرم لڑے نے جا کے اس یہودی نو جڑا ایک قتل کر چھوڑے آئے جدو یہودی قتل ہو گیا سارے پیروکار ختم ہو گئے کئی یہودی جڑے اس مار کے اندر مارے گئے جہنم واصل ہوئے کم و پیش 15 یا 18 14 یا 18 صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے بس تھوڑے جے صحابہ اکرام شہید ہوئے نعرہ بلند کیتا ہے خیبر دا قلعہ فتح ہویا ہے سیدنا علی المرتضیٰ دے ہاتھ دے اوپر ہویا ہے اور ملتان والے ہو کتنی بڑی عظمت ہے کوئی آج دا نوجوان گل کرے آج دا پیر تے مفتی تے امام گل کرے بات اندر شک آ سکتا ہے لیکن قربان جاواں بات کیتی ہے میرے پیغمبر نے کیتی ہے علی اوے جدے نال رب محبت کردا ہے آئے جدے نال اللہ محبت کردا ہے زندگی اندر یہ سند مل جائے کہ جیدہ یار رب ہے رب انہوں بڑا پسند کردا ہے اور پھر اے دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شک کوئی نہیں علی تے اوے جدے نال رب محبت کردا ہے علی تے اوے جدے نال نبی پاک محبت کردے نے پھر اس دن تو سیدنا علی دی پہچان بن گئی ہے فاتح خیبر کون ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ علی میں تیرے مقام تو قربان جاواں واہ علی میں تیری شان تو قربان جاواں نبی پاک اپنی زبان جو تیری عظمت بیان کر رہے نے نبی پاک اپنی زبان جو تیرا مقام بیان کر رہے نے لوگو جدے نہ رب محبت کرے تیرا میرا حق بندہ ہے اس پیارے علی دے نال پیار کیتا جائے اس پیارے علی دے نال محبت کیتی جائے اس پیارے علی دے عقیدے جیسا عقیدہ بنایا جائے اس پیارے علی دا حیا کیتا جائے اس پیارے علی دی پیاری شان دے متعلق بولن لگیاں 1000 مرتبہ سوچیا جائے علی تے او علی ہے جدی شان میرے پاک پیغمبر بیان کر رہے نے اے علی کیڑا علی ہے علی کیڑا علی ہے علی کیڑا علی ہے صدقے قربان جاواں کڈا سونا لگدا اے نام علی دا پھر کیا چھڑو کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا اے غلام علی دا کڈا پیارا لگدا اے کڈا سچا لگدا اے کڈا اچا لگدا اے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا اے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے کھلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے کھلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جان مقام علی دا چرسی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا توحیدی کی جان مقام علی دا کڈا سونا لگدا اے
کڈا پیارا لگدا اے کڈا اچا لگدا اے نام علی دا کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے کھلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس تو خیتی کی جانے مقام علی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سننا توجہ کرنا سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا میں منن واسطے تیارا سیدنا حسن و حسین دے بابا جان میں منن واسطے تیارا سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا جنت دا سردار میں منن واسطے تیارا سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا نبی پاک دا محب میں منن واسطے تیارا سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا رب دا پیارا ولی ہے میں منن واسطے تیارا سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا فاتح خیبر میں منن واسطے تیارا اور سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا او حق تے سن یا نہ حق تے میں حق تے منن واسطے تیارا اور سیدنا علی المرتضیٰ نو منوا حیدر کرار میں منن واسطے تیارا ابو تراب منا میں منن واسطے تیارا شیر خدا منا میں منن واسطے تیارا المرتضیٰ منوا میں منن واسطے تیارا اور اگر تو کہے سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کچھ آئے میں منن واسطے تیار رہے کیونکہ اسا شان تے مقام تے عظمت او بیان کرم دے قائلہ جیڑی عظمت رب دے قرآن اندر ہے اور جیڑی عظمت میرے پاک پیغمبر دے فرمان اندر ہے منوا علی نو جڑی شان لیا کتاباں کھول اسی منن لی تیار ہاں لیکن میرے پیارے بھائیو صحابہ دے معاملے اندر نا بڑے محتاط رہا کرو اگر صحابہ دے اختلافات نو ڈسکس کرنا شروع کر دے وہ یا پھر اہل بیت دی توہین کر پاؤ گے یا صحابہ کرام دی توہین کر پاؤ گے اس واسطے ان مسائل نو ڈسکس کرنے واسطے 1000 مرتبہ سوچیا کرو یا رافضی بن جاؤ گے تو یا ناسبی بن جاؤ گے جنگ صفین اور جنگ جمل دی آڑ دے اندر صحابہ اکرام نو یا برا کہہ پاؤ گے یا اہل بیت نو برا کہہ پاؤ گے او بھی صحابہ اکرام سن اے بھی اہل بیت او بھی حق تے سن اے بھی حق تے سن بس تھوڑی جی اختلافات دی وجہ تو جتھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ اندر سی جتھے او مان لیں دے انہاں اجتہادی غلطی سی ایتھے بھی مان جو اجتہادی غلطی سی غلطیاں کتھے نہیں ہوندیاں چلو آسان الفاظ اندر سمجھ لو میرا باپ تے میرا چاچا دوواں دا لڑائی ہو گئی ہے دوواں دی لڑائی ہو گئی ہے ہن میں کدے نہ کھلواں چاچے نہ کہ باپ نہ او میرا چاچا ہے او میرا باپ ہے اختلافات کتھے نہیں ہوندے لیکن انہاں اختلافات نو بنیاد بنا کے صحابہ اکرام دی توہین کرنا نہیں اے بھی اسلام اندر جائز ہے نہیں صحابی ہے اور انہاں نو بنیاد بنا کے اہل بیت دی توہین کرنا نہ قطن کدی نہ سوچیا جے اہل بیت بھی ساڈے نے تے صحابہ بھی بولو ساڈے نے اساں اہل بیت والے بھی ہاں بولو صحابہ والے بھی ہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک نے تیسری دعا حضرت علی المرتضیٰ واسطے فرمائی ہے اے اللہ اللہم اہدی لقضائی اے اللہ سیدنا علی المرتضیٰ نو فیصلہ کرن دا صحیح راستہ دکھلا دے میرا علی جدوں فیصلہ کرے حق والا فیصلہ کرے میرے علی نو فیصلہ کرن والا راہ دکھلا دے پھر اے دعا اللہ پاک نے کدوں قبول کیتی ہے سیدنا عثمان دے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان بچی دا نکاح ہویا ہے نکاح دے 6ویں مہینے دے اندر اس نو بچہ پیدا ہو گیا ہے 6 مہینے ہوئے نے بچہ پیدا ہو گیا وہ شور پہ گیا بھی عموماً بچہ کنے عرصے بعد پیدا ہوتا ہے
9 مہینے بعد, گھٹ تو گھٹ بھی ہوئے تو 7 مہینے جنہوں ستمایا کہندے, لیکن 6 مہینے بعد پیدا ہو گیا. یہ اختلافات بڑھدا ہے. بات حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان دی خلافت سی, انہاں دے کول پہنچ گئی. حضرت عثمان نے انہاں جوڑیاں نو دوواں نو نا بچی نو بھی طلب کر لیا اپنی عدالت اندر. طلب کر کے فرمایا ضرور اس بچی نے حقوق زوجیت دے اندر خیانت کیتی ہے, لہذا اس نو سزا دیتی جائے. سزا سنا دیتی گئی. تے سیدنا عثمان دی خلافت دے اندر چیف جسٹس قاضی سن سیدنا علی المرتضیٰ, انہاں تک ایک خبر پہنچی ہے کہ اس طرح کر کے حضرت عثمان نے انہاں نو سزا سنا دیتی ہے. حضرت علی نو پتہ چلیا, فوری طور تے فرمایا نہیں یہ بچی بالکل سچی ہے, بچہ بالکل حلال دا ہے, کوئی یہ اندر شک شبہ نہیں, یہ بچہ شریعت دے مطابق ہے, قرآن دے مطابق ہے, قرآن اندروں میں ثابت کر دینا. سارے چکنے ہو گئے. علی المرتضیٰ کہو جی گل کر رہے ہو قرآن اندر؟ فرمایا ہاں میں قرآن چو ثابت کرنا ہے بچہ بالکل عورت نو 6 مہینے پیدا ہو سکتا ہے, وہ دے اندر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا جڑا نا ایشو کھڑا ہو لگا, ایک عورت دا معاملہ, عورت چیخے روئے میں سچی ہاں, میں نہیں کچھ ایسا کام کیتا, لیکن کوئی منن واسطے تیار ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس عورت نو قتل نہ کیتا جائے جڑا بچہ جنم دیتا ہے 6 ماہ بعد بالکل حق حلال دا بچہ ہے. ہن قرآن پاک پڑھ کے سیدنا علی المرتضیٰ وقت دے قاضی فیصلہ سنا لگے نے, اے بچہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, عورت دے دودھ چھڑان دے اندر تے حمل دے اندر جڑی مدت دے وقت ہے ہوندا ہے 30 شہرا 30 مہینے. قرآن پاک دا دوسرا مقام والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اگر بچہ عورت دا پیدا ہو گیا ہے انہوں دودھ پلائے حولین کاملین پورے 2 سال. 2 سال کنے مہینے ہوندے نے؟ کنے مہینے؟ 24 مہینے. تے دوسری قرآن پاک سورہ احقاف اندر اللہ نے فرمایا عورت دی دودھ اور حمل دی جڑی مدت ہے نا, بچے نو دودھ پلان دی اور چھڑان دی مدت اور حمل دی مدت ٹوٹل کنے نے؟ 30 مہینے. اچھا انہاں 30 مہینیاں چو 2 سال دودھ دے کٹ دیتے جان, پیچھے کنے بائی دے نے؟ 6 مہینے. حضرت علی نے قرآن دے اندروں ثابت کر کے دسیا ہے کہ 6 مہینیاں چ بچہ پیدا ہو سکتا ہے, لہذا یہ تہاڈا فیصلہ غلط ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے جدو یہ دلیل دیتی ہے سارے صحابہ اکرام خاموش. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنا دیتا ہے اس بچی دا قتل ہون تو سزا تو بچا چھوڑے آئے. وجہ کی بنی ہے میرے پیغمبر نے دعا کر چھوڑی ہے, اے اللہ علی المرتضیٰ نو فیصلہ کرم دا صحیح راستہ دکھلا دے, 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے, اے دے اوپر اعتراض نہیں کیتا جائے گا. این اسلام دے مطابق, قرآن دے مطابق, دین دے مطابق. آج بھی اگر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے بولو وہ شریعت دے مطابق ہے, کوئی وہ اعتراض نہیں کر سکتا انہیں کوئی حقوق زوجیت خیانت کیتی ہے. بالکل بچہ اسے خامد دا ہوئے گا جہدے نال نکاح ہویا ہے, 6 مہینیاں تو بعد صحیح سلامت بھی بچہ پیدا کرن تے اللہ قادر ہے, اور قرآن اندر دلیل موجود ہے. تائیں تے قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مستدرک حاکم دی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا علی المرتضیٰ دے خلاف کوئی شکایات لے کے آئے نے. یہ شکایات کی لگائیاں نے اے سونے محبوب جی سیدنا علی المرتضیٰ ایسے اس طرح کرتے نے, کوئی چند ایک شکایات اختلافات لے کے آئے نے. میرے
پیغمبر نے علی دے خلاف شکایات نو سنن تو بعد آپ ممبر تے چڑھے، صحابہ اکرام نو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پیارے علی دے خلاف میرے کول شکایتاں لے کے نہ آیا کرو، آج تو بعد علی دے خلاف میرے کول نہ آیا جے، شکایتاں لے کے نہ آیا جے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے علی دے دل دے اندر رب دے ڈر تو سوا کچھ بھی نہیں، وہ رب دا بڑا پیارا ہے، اللہ بڑی محبت کرتے نے۔ نبی پاک نے سیدنا علی دے خلاف شکایت لان تو صحابہ نو روک چھڑے آئے۔ کڈی شان ہے، آئے ہائے، ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے علی دی شان دے اندر، میرے علی دے خلاف شکایتاں نہ لے کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں علی دے دل نو بھی جاندا ہاں، مینوں رب نے دسیا اس دل دے اندر رب دے ڈر تو علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے علی دے خلاف شکایتاں لے کے نہ آیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی دی شان دے اندر خطبہ ارشاد فرماندیا ہویا، اتوں تک فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہن مولا دے معنی دے اندر شدید اختلاف آ گیا ہے۔ مولا دا معنی تقریباً 69 تو 70 معنی نے مولا دا۔ مولا دا معنی کار ساز بھی ہے، مولا دا معنی مشکل کشا بھی ہے، مولا دا معنی رحم دل بھی ہے، مولا دا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، اور مولا دا معنی دوست بھی ہے۔ لیکن مولا میرے پیغمبر نے حضرت علی واسطے جدو استعمال کیتا ادا معنی کیے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا بمانا، اس کا معنی کیے جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جیدہ میں دوست ماں او دا علی بھی دوست ہے۔ صحیح معنی کوئی شک دے نہیں۔ یہ 70 معنی جے لغت دے اندر مولا دے، لیکن رافضیت نے کی کیتا ہے، ایڈی وڈی جسارت کیتی، مولا دا معنی بنا لیا کار ساز۔ کار ساز کنوں کہندے نے؟ جڑا ساریاں چیزاں دے کنٹرول ہوئے، جدہ ساریاں چیزاں دے کنٹرول ہوئے، یعنی اینا غلب کر دیتا، اینا غلب کر دیتا، غلب دے اندر اتنا بڑھا دیتا۔ مینوں دس اس تو بڑی شان کی ہے؟ تینوں نبی پاک دی بیان کیتی شان تے یقین نہیں، اپنے کولوں بنانا ہے شان اووے جیڑی نبی پاک بیان کرن۔ بولو نبی پاک دی شان قرآن تو ہٹ کے بیان کرنا اے کی ہے گمراہی، اینوں گمراہی کہندے نے۔ لہذا گمراہی تو بچیے، شان مقام تے عظمت او بیان کیجئے جو رب نے قرآن اندر بیان کیتی ہے، اور جو نبی پاک نے اپنے فرمان اندر بیان کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی دی روایت آپ نے فرمایا اے میرے پیارے علی، تیرے نال جیڑا بھی محبت کرے گا صرف مومن محبت کرے گا۔ منافق دے دل اندر تیری محبت نہیں آ سکتی، تے مومن دے دل اندر تیرا بغض کڈا پیارا تھرمامیٹر ہے۔ منافق تے مومن دی پہچان اتھوں تے مشہور ہے نا، مومنین مومنین۔ وہ ایک ساتھی میں نے سوال کردا ہے، قاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں پوچھو جی اے مومنین کی شام غریبہ دا کی مطلب ہے؟ مومنین کی میں یار اسی تے کردے نہیں، یہ تو انہوں نے پوچھ۔ کہنا نہیں اسی تواڈے نال تعلق ہے، اسی ویسے اپنے علم اندر اضافہ کرنا چاہنا۔ تو میں یار یہ سوال تیرا میرے کولوں تے بندا ہی نہ، ساڈے دین اندر نہ اسلام اندر، یہ انہوں کولوں پوچھ جنہاں دا سوال نہیں ہے جی۔ پھر بھی میں کہا جی شام غریبہ اے وے 10 محرم نو ہے، رات نو جدوں واوا ٹائم گزر جاندہ ہے، اندر دیاں لائٹاں بند ہو جاندیاں نے، بالکل نیرا ہو جاندہ ہے، باہر دیاں چلدیاں ہوندیاں نے، اندر مومنین بیٹھے ہوندے نے۔ تو میں کہا جدوں لائٹ بند ہو جائے اگوں مینوں نظر کچھ نہیں ہوندا، اگوں دا مینوں نہیں پتہ، بس اتھوں تک دا مینوں پتہ ہے بھی جدوں لائٹ بند ہوندی اس تو اگے کی ہوندا ہے میں مینوں پتہ ہی نہ، میں گیا ہاں نہ مینوں پتہ ہے، اس تو اگے دا مینوں نہیں پتہ۔ لہذا او شان او مقام او دین بیان کرو، پڑھو سنو جڑا رب دے قرآن اندر ہے، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر موجود ہے، پورا او جڑا منظر بنا دینا سارا جو کچھ ہویا سیگا یہ میرے دین اندر، میرے نبی دے دین اندر نہیں، اسلام اندر نہیں، شریعت اندر نہیں۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ دی شان عظمت مقام اتنا بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی لخت جگر بی فاطمہ دے گھر دے اندر گئے نے ویکھے علی نو نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ علی میرا نظر نہیں آ رہا، اے سونے محبوب جی کسے معاملے اندر میرے نہ تلخی ہوئی ہے، جھگڑا ہویا ہے، ناراض ہو کے کرو چلے گئے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے علی دا پتہ کرو۔ سیدنا علی نو تلاش کیتا گیا مسجد دے اندر، اس طرح اپنی کن پٹی دے اوپر ہاتھ رکھ کے اے بازو دے اوپر آرام کر رہے نے، چٹیل میدان کچی زمین دے اوپر نبی پاک نو دسیا گیا سونے پیغمبر گئے نے اور دیکھے ہے کہ کمر تو کپڑا ہٹے ہے، پہلو تو کپڑا ہٹے ہے، او دے نال تھوڑی جی مٹی لگ گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت علی المرتضیٰ جلدی جلدی اٹھے نے، اس طرح اپنے کان تے کپڑیاں تو مٹی چاڑی ہے۔ آپ نے حضرت علی نو نال لیا تے گھر اندر چھوڑے ہے، آپ نے سمجھا چھوڑے ہے۔ ایسی روایت دے اندروں جڑی سب نالوں عظمت تے پیار تے محبت تے ایمان نو تازہ کر دین والی بات ہے، میں ادھر تواڈی توجہ دلانا چاہنا۔ نبی پاک نے سمجھا چھوڑے ہے، گھر اندر آ گئے نے۔ حضرت علی نو اے انداز اے نہ پسند آیا، نبی پاک نے پیار اندر کیا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب مٹی دے باپ اٹھ۔ حضرت علی نو اینا اے جملہ پسند آیا ہے، حضرت علی نے اپنے نام دے نال کنیت دے نال لا لیا ابو تراب۔ او مدینے والے ہو جدوں بھی منو بلایا کرو ابو تراب کہہ کے بلایا کرو، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے ابو تراب۔ ایک ذاکر نا بیان کردہ پتہ کی کہنے لگا، حضرت علی جڑے نے نا آدم علیہ السلام دے دادا نے، تو نہیں سمجھ لگی، حضرت علی المرتضیٰ آدم علیہ السلام دے دادا نے، آدم علیہ السلام پوتا ہے تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا جی نے۔ حضرت اے کڑی صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ دونوں صحیح، وہ تے 45 ہوئی ہے تے 47 ہوئے نے۔ چلو کوئی نہیں، 2 منٹ سب ہاں جی چلو توجہ کرو۔ وہ کہنے لگا جی حضرت علی دادا نے، آدم علیہ السلام پوتا ہے، سب تو پہلے پیدا کون ہوئے نے؟ آدم علیہ السلام، اس تو بعد نسل چلی۔ انہیں پھر دلیل دیتی ہے حدیث چو، دلیل ایسے حدیث چو کڑی، انہیں کیا نبی پاک نے فرمایا نہیں ابا تراب یا ابا تراب، مٹی دے باپ، مٹی دا باپ تے ہگا سی علی، مٹی دا باپ تے علی سی تے آدم علیہ السلام پوتا سی۔ یار شان دے اندر اینا غلب کر دیتا، اینا غلب کر دیتا، قرآن دے ترجمے نو لیا اپنی سمجھ دے مطابق، احادیث نو لیا اپنی سمجھ دے مطابق۔ سیدنا علی المرتضیٰ دا شان مقام عظمت اوے جڑا قرآن بیان کردا ہے، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیتا ہے۔ کون علی ہے صدقے تے قربان جاواں، صدقے قربان جاواں کون علی ہے؟ علی حیدر ہے پے کردہ نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے میں نوکر حیدر دا۔ علی حیدر ہے پے کردہ نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا۔ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بہنا ہے، اسے لیتے جن مکھنا برا سانو کہنا ہے۔ آ آ آ آ آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکے اجلا دیواں، جتی سونے حیدر دی او تاج میرے سر دا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔